السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے آفیشیل چینل اجمیر اسٹوڈیو پر۔ ناظرین گرامی، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کامل نے جب آپ کے لاہور کی ڈیوٹی لگائی تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کامل کے حکم کے مطابق لاہور میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو کیسے ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ ناظرین محترم، اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل ہمارے چینل پر آنے والے نئے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لمحہ با لمحہ ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ معزز ناظرین، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں میل کا پیدل سفر کر کے مصائب و مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جب لاہور میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو انتہائی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل لاہور دین کے لحاظ سے بدترین حالات سے دوچار تھے۔ ہر طرف بدعقیدگی، بت پرستی، ہیلہ سازی، شعبدہ بازی اور جادوگری کا بازار گرم تھا۔ خطہ لاہور کفر و شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حریص، لالچی، شاطر اور گمراہ لوگ مختلف حیل و بہانوں سے لوگوں کا مال و متاع لوٹنے پر ہی اکتفا نہ کرتے بلکہ انہیں بے دینی اور گمراہی پر چلانے کے لیے ہر بار استعمال کرتے۔ ہندو برہمنوں، شعبدہ باز، جوگیوں اور جادوگروں کا بڑا زور اور چرچا تھا۔ ان بدمعاش اور بدکماش لوگوں نے سادہ مزاج لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی تھیں۔ جان و مال اور اولاد کے خوف کی وجہ سے قرب و جوار اور دور دراز کے لوگ ان کے پاس آتے اور انہیں نذرانے پیش کرتے۔ لوگوں کی بے بسی اور حالت زار کا اندازہ ایک جوگی کو دودھ کا نذرانہ پیش کرنے والی بڑھیا کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جس نے یہ کہتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں آپ کو یہ دودھ فروخت کر دوں تو میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ جس وقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ اب آپ کا پانی والا چشمہ ہے، وہاں درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کے ایک وقت کا دودھ شہر لاہور کے کوتوال ہندو جوگی رائے راجو کو دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر بڑھیا سے دودھ قیمتاً مانگا۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دے، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا بڑھیا پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ دودھ آپ کو پیش کر کے واپس چلے گئی۔ بڑھیا نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دھونا شروع کیا تو اس کے جانوروں کے دودھ میں خون آنے کی بجائے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بڑھیا نے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دودھ پیش کرنا شروع کیا۔ جب شہر کے کوتوال رائے راجو کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی شعبدہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامت کا سب سے زیادہ دھچکا رائے راجو کی شہرت و وقار کو لگا اور وہ سینہ تانے مقابلے کے لیے آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چند اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی شعبدہ باز نہیں، ہٹ درمی نہ کرو، باز آ جاؤ، جانے دو، مگر جوگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت پسندانہ بات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کمزوری سمجھ کر باز نہ آیا اور فضا میں اڑ کر شعبدہ بازی کا کرتب دکھانا شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی پاپوش مبارک جوتی کو ہوا میں اچھالا اور اس نے چند لمحوں میں رائے راجو کو زمین پر پٹخ دیا۔ زمین پر گرتے ہی اسے حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ وہ اٹھا اور معافی کی درخواست کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اور پھر یہی کا ہو کر رہ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری اور باطنی علوم کی تکمیل کے بعد اسلام کا ایک عظیم مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے شعبدہ بازی دم توڑ گئی اور اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر دور دور تک پھیل گئی، جس سے تبلیغ اسلام کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے گئے اور لوگ پنجاب کے گوشے گوشے سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور شب و روز آنے والوں کا تانتا بن گیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے سب سے پہلا نذرانہ دودھ کا قبول فرمایا، چنانچہ پنجاب برج کی گجر برادری
اور شیر فروشان اس روایت کو صدیوں سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سارا سال اور عرس کے موقع پر خصوصی 3 دن دور اور نزدیک سے لاکھوں من دودھ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آج بھی پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے گجر برادری اپنی والہانہ عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ سبیل دودھ کا اہتمام کر رہی ہے، اور اس سبیل کا عرس کے موقع پر نہایت اعلیٰ انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اصالِ ثواب کے طور پر زائرین کی تواضع کے لیے دودھ عقیدت مندان اور شیر فروشان اور گجر برادری کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے، جو کہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ رائے راجو کا تعلق سورج حضرت کشتی راجپوت خاندان سے تھا۔ خاندانی حرب و ضرب کے خصائل کے علاوہ علم و نجوم، ریاضی اور مذہبی علوم میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا، اور عبادت و ریاضت کے سبب استدراجی قوت کا مالک تھا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود توحید سے ناشنا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں حلقہ بگوش اسلام ہونے والا یہ پہلا ہندو راجپوت تھا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام رائے راجو کی بجائے عبداللہ رکھا اور آپ کی ظاہری و باطنی تربیت کی۔ حضرت عبداللہ کی اپنے مرشد کی ہمہ وقت خدمت گزاری اور عبادت و ریاضت کے باعث حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیخ ہندی کے لقب سے سرفراز فرمایا، اور آپ ہی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ مجاز ہوئے، اور آپ کی اولاد آج تک دربار اقدس کی متولی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں واقع ہے۔